الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اللہ رب العزت کے فضل اور اس کی توفیق سے حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابہ وسلم کی نظر رحمت سے مدنی قاعدہ شروع کر رہے ہیں، جس کا پہلا سبق آج ہم پڑھیں گے۔ سبق شروع کرنے سے پہلے ہم اس سبق کی ہدایات کو پڑھیں گے، اس کے قواعد اور مخارج کو دیکھیں گے۔ اس مدنی قاعدے میں تقریباً 22 اسباق ہیں اور ہر سبق کے شروع میں ہدایات دی گئی ہیں۔ سب سے پہلے ہم انہیں پڑھیں گے، تو ہدایات کو پڑھنے کے بعد سبق کو سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ تو آئیے ہم بلا تاخیر سبق کی جانب بڑھتے ہیں۔ سبق نمبر 1، اس کا نام ہے حروف مفردات۔ کچھ لوگ مفردات بھی پڑھتے ہیں، لیکن اس کا جو صحیح تلفظ ہے وہ حروف مفردات ہے۔ حروف مفردات یعنی حروف تہجی 29 ہیں۔ حروف مفردات یعنی حروف تہجی 29 ہے۔ یہ جو الف سے لے کر یا تک حروف ہیں، انہیں مفردات کہتے ہیں۔ اگر ایک لفظ ہو تو اسے مفرد کہتے ہیں، ایک سے زائد ہوں تو پھر انہیں مفردات کہتے ہیں۔ دوسری ہدایت ہے حروف مفردات کو تجوید و قرات کے مطابق عربی لہجے میں ادا کریں، اردو تلفظ سے پرہیز کریں، یعنی بے، تے، سے، ہے، خے، توئے، ذوئے وغیرہ ہرگز نہ پڑھیں، بلکہ با، تا، سا پڑھیں۔ ان 29 حروف میں 7 حروف ایسے ہیں جو ہر حالت میں پر یعنی موٹے پڑھے جاتے ہیں، انہیں حروف مستعلیہ کہتے ہیں، اور وہ یہ ہیں: خ، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف۔ یہ 7 حروف ہیں جو ہر حالت میں پر یعنی موٹے پڑھے جاتے ہیں۔ ان کا مجموعہ ہے خصا داغتین کیز۔ چوتھی ہدایت ہے ہونٹوں سے صرف 4 حروف ادا ہوتے ہیں: با، فا، میم، واو۔ ان کے علاوہ باقی حروف پر ہونٹ نہ ہلنے دیں۔ صرف یہ 4 حروف ہیں جو ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں، باقی کسی حرف کی ادائیگی پر ہونٹ نہ ہلنے دیں۔ 5ویں ہدایت نمبر ہے ان 3 حروف یعنی زا، سین، صاد کو ادا کرتے وقت سیٹی کی طرح تیز آواز نکلتی ہے، اس لیے ان حروف کو حروف صفیریہ یعنی سیٹی والے حروف کہتے ہیں۔ یہ پہلے سبق کی ہدایات ہیں جو ہم نے پڑھی ہیں۔ ان ہدایات کو پڑھنے کے بعد بہت آسان ہو جاتا ہے سبق کو سمجھنا، اور اگر ہم ان ہدایات کو یاد کر لیں، یعنی کتنے حروف ہیں جو ہر حالت میں پر پڑے جاتے ہیں، جنہیں حروف مستعلیہ کہتے ہیں، حروف ہونٹوں سے کتنے ادا ہوتے ہیں، سیٹی والے حروف کتنے ہیں، اگر ان چیزوں کو ہم یاد کر لیں تو انشاءاللہ نہ صرف خود اچھی طرح پڑھ سکیں گے بلکہ آگے پڑھا بھی سکیں گے۔ آئیے ہم سبق شروع کرتے ہیں۔ آپ نے میرے ساتھ پڑھنا ہے: الف، الف، با، با، تا، ثا۔ یہ جو چوتھا حرف ہے سا،
یہ حرف زبان کا سرا اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے پر لگانے سے ادا ہوتا ہے، اور یوں ادا کرنے سے سیٹی پیدا نہیں ہوتی۔ تو اس حرف کو ادا کرتے ہوئے سیٹی پیدا نہیں ہونی چاہیے۔ آپ میری زبان کی طرف دیکھیے، یعنی زبان کا سرا اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے پہ لگانے سے حرف ادا ہوتا ہے۔ پھر آپ ادا کیجئے، آئیے آگے چلتے ہیں۔ آگے جیم، یہ جو بریکٹ کے اندر بھی جیم لکھا ہوا ہے، آپ اس سے دیکھیے، اس کے اوپر مد کا نشان لگا ہوا ہے۔ تو جتنے حروف اس تختی کے اندر ہیں جن کے اوپر مد کا نشان لگا ہوا ہے بریکٹ کے اندر جو لکھے ہوئے ہیں، ان حروف کو لمبا کر کے پڑھنا ہے، کم سے کم 3 سے 4 الف کے برابر انہیں لمبا کرنا ہے۔ آپ میری انگلیوں کی طرف دیکھیے، جیم، یعنی کم سے کم 3 سے 4 الف کے برابر لمبا کرنا ہے۔ آپ مٹھی بند کر لیجئے اور پھر اس لفظ کو پڑھیے اور ساتھ ساتھ انگلی کو کھولتے جائیے، جیم۔ انشاءاللہ اس طرح پڑھنا آسان ہو جائے گا۔ ہمارے استاد محترم بھی ہمیں یوں ہی پڑھایا کرتے تھے، اس لیے میں نے سمجھا کہ آپ کو بھی یہ طریقہ بتا دوں تاکہ آپ کے لیے بھی پڑھنا سمجھنا آسان ہو جائے۔ آگے دیکھیے، یہ لفظ جو ہے یہ مشکل ترین حروف میں سے ہے، یعنی سب سے زیادہ مشکل جو حروف ہیں وہ 2 ہیں، ان میں سے ایک حرف یہ ہے۔ یہ حلق کے درمیان والے حصے سے ادا ہوتا ہے۔ یہ جو گلا ہے اسے حلق کہتے ہیں، تو اس کا جو درمیان والا حصہ یہ دیکھیے آپ، یہاں سے یہ حرف ادا ہوتا ہے۔ پھر ادا فرمائیے۔ یہ لفظ مشکل ہے، گھبرانا نہیں ہے، بار بار اس کو محنت کے ساتھ پڑھنا ہے، پریکٹس کرنی ہے، انشاءاللہ یہ آسان ہو جائے گا۔ پھر قرآن تو اتنی عظیم کتاب ہے کہ اس کا تو ایک حرف پڑھنے پہ 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اگر آپ اس ایک حرف کو 100 بار پڑھتے ہیں تو آپ کو تو 1000 نیکیاں مل جائیں گی، تو آپ کا پڑھا ضائع نہیں جائے گا۔ تو اس لیے محنت سے اس کو بار بار ادا کرنا ہے۔ پھر پڑھیے، آگے ہے خو۔ آپ کو پتہ تو چل گیا ہوگا کہ یہ حرف موٹا کیوں پڑھ رہے ہیں، کیونکہ یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ ہم نے ہدایات میں پڑھا ہے کہ 7 حروف ایسے ہیں جو ہر حالت میں یعنی موٹے پڑھے جاتے ہیں، جن حروف مستعلیہ کہتے ہیں۔ ان میں سے پہلا حرف یہ ہے خو، یہ موٹا پڑھنا ہے آپ نے۔ آپ میرے ہونٹوں کی طرف دیکھیں گے تو انشاءاللہ اس سے آپ کو سمجھنا آسان ہو جائے گا، خو۔ آگے دیکھیے، دال، لمبا کیوں کیا؟ اس لیے کہ بریکٹ کے اندر لکھا ہوا ہے، اس کے اوپر مد کا نشان بھی لگا ہوا ہے۔ اس لفظ کو کم سے کم 3 سے 4 الف کے برابر لمبا کرنا ہے، دال، ذال۔ اس لفظ کو بھی ثا کی طرح ادا کرنا ہے، یعنی جہاں سے ثا ہم نے پڑھا تھا وہیں سے ذال بھی ادا ہوتا ہے، یعنی زبان کا سرا اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے پہ لگانے سے یہ حرف ادا ہوتا ہے، ذال، ذال۔ آگے ہے رو، آگے زا، یہ سیٹی والا حرف ہے۔ ہم نے پڑھا ہے ہدایات کے اندر 5ویں ہدایت نمبر کے اندر کہ 3 حروف سیٹی والے ہیں جنہیں حروف صفیریہ کہتے ہیں، ان میں سے یہ پہلا حرف ہے زا، سیٹی۔ آگے سین، یہ بھی سیٹ والا حرف ہے، سین۔
आगे सौद, मेरे चेहरे की तरफ देखिए, आप होंठों की तरफ देखिए, ये लफ्ज मोटा भी अदा करना है और सीटी भी निकालनी है। हरूफ मुस्तालिया में ये हर्फ आता है जिसको मोटा पढ़ा जाता है, और हरूफ सफीरिया में भी ये हर्फ आता है, तो इसलिए यहाँ पर सीटी भी निकालनी है और हर्फ को मोटा भी पढ़ना है, पुर पढ़ना है। सौद, इसको सुवाद नहीं पढ़ना, वाव नहीं मिला देनी। आप ब्रैकेट के अंदर देखें ना कि जो लिखा हुआ है सवाल के अंदर, ब्रैकेट के अंदर उसमें वाव नहीं है, तो आपने जब पढ़ना है तो वाव पैदा नहीं करनी। सौद, ये भी थोड़ा सा मुश्किल है, मेहनत कीजिए, इंशाल्लाह आसान हो जाएगा। सौद, आगे दौद, इसको भी दुवाद नहीं पढ़ देना, वाव नहीं मिला देनी। आप ब्रैकेट में देखें, इसका तोड़ जो है वो लिखा हुआ है, दौद, दौद, मोटा करना है। आगे तो इसको भी मोटा पढ़ना है। इसमें और ता में फर्क करना है, ता और तो में फर्क करना है। ता बारीक पढ़ा जाता है और तो मोटा पढ़ा जाता है, तो इसलिए आपने इसको मोटा पढ़ना है। तो आगे ये हर्फ जो है ये भी वहीं से अदा होता है जहां से था और जाल अदा होता है, यानी जुबान का सिरा ऊपर के दांतों के अंदरूनी किनारे पे, जुबान के सिरे को ऊपर के दांतों के अंदरूनी किनारे पे लगाने से ये हर्फ अदा होता है, जिससे सीटी पैदा नहीं होती। और दूसरा ये हर्फ मोटा भी पढ़ना है, वो मोटा पढ़ना है, प्रैक्टिस कीजिए, इंशाल्लाह आसान हो जाएगा। आगे देखिए आईन, ये लफ्ज जो है ये भी मुश्किल तरीन हरूफ में से है। मैंने बताया था कि दो हरूफ ऐसे हैं जो ज्यादा मुश्किल होते हैं, एक हा और दूसरा आईन। ये दोनों एक ही जगह से अदा होते हैं, यानी हलक के दरमियान वाले हिस्से से। हलक, ये गला जो है इसे हलक कहते हैं, हलक के दरमियान वाले हिस्से से ये हर्फ अदा होता है। ये थोड़ा सा मुश्किल है, आपने इसको मेहनत के साथ पढ़ना है, इंशाल्लाह आसान हो जाएगा। पढ़िए मेरे साथ, आईन, आईन, हलक के दरमियान वाले हिस्से से अदा करना है। आईन, आगे गईन, फा, कौफ, ये मोटा पढ़ना है। कौफ मोटा क्यों पढ़ रहे हैं, हरूफ मुस्तालिया में है। कौफ, आगे काफ, काफ, बारीक पढ़ना है। इन दोनों में फर्क करना है, ये फर्क बड़ा अहम है। अगर फर्क ना किया जाए तो माना कुछ का कुछ हो जाता है, अल्लाह की मुराद ही तब्दील हो जाती है, माना फासिद हो जाने की सूरत में नमाज भी बातिल हो जाती है। तो इसलिए इनको सही तरीके से अदा करने की कोशिश करनी है बार बार। पहले मोटा हर्फ पढ़िए, कौफ, बारीक, अब काफ, आगे लाम, मीम, नून, वाव, वाव, हा,
ز یا یہ آج کا سبق ہمارا مکمل ہوا. اس کو آپ نے بار بار پڑھنا ہے, بار بار اس کو سننا ہے. کوشش کیجیے گا کہ سبق شروع کرنے سے پہلے اپنے گھر والوں کو بھی بلا لیجیے, اپنے پاس بٹھا لیجیے اور ان کو بھی سنائیے. جہاں آپ کا قرآن مجید اچھا ہو جائے وہاں ساتھ ساتھ آپ کے گھر والوں کا قرآن مجید بھی اچھا ہو جائے گا. تو خود بھی پڑھنا ہے, سیکھنا ہے اور اپنے گھر والوں کو بھی سکھانا ہے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے رب تعالی ہمارے لیے قرآن مجید کو ہماری زبانوں پر آسان فرما دے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.